الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ترتیب وار قرآن شریف کی آیتیں، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر صراط الجنان سے ہم سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے حق کو حق جاننے، اس پر عمل کرنے، باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہنشاہ کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 54، 10واں پارہ ہم نے یہاں تک سن لیا تھا۔ آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 سے اپنے درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بها فی الحیاة الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ان سے راحت و آرام دور کر دے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکلے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں اگرچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، لیکن اس سے مراد مسلمان ہیں، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم ان منافقوں کی مالداری اور اولاد وغیرہ کی کثرت پر یہ سوچ کر حیرت نہ کرو کہ جب یہ مردود ہیں تو انہیں اتنا مال کیوں ملا ہے۔ اللہ پاک یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ان سے راحت و آرام دور کر دے کہ محنت سے جمع کریں، مشقت سے اس کی حفاظت کریں اور پھر حسرت سے چھوڑ کر مریں۔ ناظرین کرام، منافقوں پر مال کے ذریعے دنیاوی زندگی میں ڈالے جانے والے وبال کا یہاں پر ذکر ہوا، اور اس کا مزید یہ وبال پڑے گا کہ مال خرچ کرنے کے معاملے میں ان کا دل تنگ ہوگا اور وہ راہ خدا میں مال خرچ کرنا پسند نہیں کریں گے، جبکہ اولاد کے ذریعے ان پر دنیا میں یہ وبال آئے گا کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں طرح طرح کی مشقتوں میں پڑیں گے، ان کے کھانے پینے اور لباس وغیرہ کا انتظام کرنے میں پریشانیوں کا سامنا کریں گے، اور وہ مر جائیں تو یہ ان کی جدائی پر انتہائی رنج و غم میں مبتلا ہوں گے، اور جب یہ مریں گے تو ان کی روح کفر کی حالت میں نکلے گی، اور آخرت میں اللہ پاک انہیں شدید عذاب دے گا۔ یہ سارے وبال ہیں جو ان پر پڑیں گے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مال اور اولاد کی وجہ سے جس محنت اور مشقت، تکلیف اور رنج و غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں کافر اور مسلمان دونوں شریک ہیں، تو پھر دونوں کی محنت و مشقت میں فرق کیا ہے کہ ایک جیسی محنت و مشقت ایک کے حق میں عذاب ہو اور دوسرے کے حق میں عذاب نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مال اور اولاد کے معاملے میں اگرچہ مسلمان اور کافر دونوں کو ایک طرح کی محنت اور مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن مسلمان چونکہ ان مشقتوں پر صبر کرتا ہے اور اس پر آخرت کے ثواب کی امید رکھتا ہے، تو یہ اس کے لیے عذاب نہیں، وہ آخرت کا ثواب کما رہا ہے، جبکہ کافر کو چونکہ آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے اس کے حق میں یہ دنیاوی مشقتیں کہ اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ کڑتا ہے، دل جلاتا ہے، محنت کرتا ہے، تو ان ساری مشقتوں کا اسے کیا ریٹرن ملے گا؟ تو یہ مسلمان کے حق میں تو آخرت میں ثواب کا سامان ہو رہا ہے، جبکہ کافر کے لیے کچھ نہیں ہو رہا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو کافروں کی مالی اور افرادی قوت پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے لیے اللہ پاک کا دنیاوی عذاب ہے، اور کافروں کے مال و دولت کی کثرت سے دھوکہ نہ کھانے کا حکم اور بھی کئی جگہوں پر قرآن شریف میں دیا گیا، جیسے کہ اللہ پاک سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے سننے والے، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا، گھومنا پھرنا، مزے کرنا، یہ سب تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، یہ زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا
فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، اللہ پاک کی آیتوں میں کافر ہی جھگڑا کرتے ہیں، تو اے سننے والے ان کا شہروں میں خوشحالی سے چلنا پھرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جو مال اور اولاد اللہ پاک سے غافل کرے وہ اللہ پاک کا عذاب ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اپنے مال کی کثرت اور اولاد کی وجہ سے اللہ پاک کے ذکر، اس کی عبادت، اس کی اطاعت سے غافل ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ مالدار کی جان بڑی مصیبت سے نکلتی ہے اور اسے ڈبل تکلیف ہوتی ہے، ایک تو دنیا سے جانے اور دوسرا مال سے دوری، مال سے جدا ہونے، یعنی ایک دنیا سے جدا ہونے اور ایک مال سے جدا ہونے، دوہری تکلیف وہ اٹھاتا ہے، جبکہ مومن کی جان آسانی سے نکلتی ہے کہ وہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے ملنے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے لیے ہماری موت عافیت والی، ایمان والی، شہادت والی، رحمت والی فرمائے۔ اگلی آیت میں رب کریم فرماتا ہے وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ ڈرتے ہیں اگر انہیں کوئی پناہ گاہ یا غار یا کہیں سما جانے کی جگہ مل جاتی تو جلدی کرتے ہوئے ادھر پھر جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہاں پر بتایا گیا کہ منافقین اللہ پاک کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تمہارے دین پر ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اللہ پاک نے فرما دیا کہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ وہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ صرف اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ان کا نفاق ظاہر ہو جائے تو مسلمان ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو مشرکین کے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے وہ براہ تقیہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ تقیہ کرنا منافقوں کا کام ہے، مومن کا کام نہیں۔ جب عمل قول کے مطابق نہ ہو تو قول کا کوئی اعتبار نہیں۔ منافق قسمیں کھا کر اپنے ایمان کا ثبوت دیتے تھے، مگر رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ تم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمان دو طرح کے ہیں، حقیقی مسلمان اور ظاہری مسلمان، یعنی دنیاوی احکام کے اعتبار سے مسلمان۔ منافقین قومی مسلمان تھے، دینی نہ تھے، اس لیے انہیں مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت تھی، انہیں کفار کی طرح قتل نہ کیا گیا، لیکن وہ اللہ پاک کے نزدیک مومن نہ تھے۔ وما ہم منکم، کہ یہی معنی ہے کہ وہ تمہاری طرح حقیقی مسلمان نہیں۔ مزید فرمایا کہ لو یجدون ملجأ، اگر انہیں کوئی پناہ گاہ وغیرہ مل جائے تو وہ ضرور وہاں بھاگ جائیں گے، وہاں پناہ لے لیں گے۔ یعنی منافقوں کا رسول اللہ سے اور مسلمانوں سے انتہا درجے کا بغض یہاں ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر وہ تمہارے پاس سے کسی پناہ گاہ، غار یا کہیں بھی سما جانے کی جگہ کی طرف بھاگ جانے پہ قادر ہوتے تو وہ جلدی سے تم لوگوں سے بھاگ جاتے، کیونکہ بزدل کا کام ہی بھاگ جانا ہوتا ہے۔ اگلی آیت پہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو صدقات تقسیم کرنے میں تم پر اعتراض کرتا ہے تو اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان میں سے کچھ نہ دیا جائے تو اس وقت ناراض ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ آیت ذوالخویسرہ تمیمی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس شخص کا نام حرقوس بن زہیر ہے اور یہی خوارج کی اصل اور بنیاد ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ یہ ذوالخویسرہ یہ آ گیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ عدل کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے خرابی ہو، میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا، آپ نے عرض کی حضور مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اس کے اور بھی ساتھی ہیں، تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر دیکھو گے، وہ قرآن پڑھیں گے اور ان کے گلوں سے نہ اترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی فعل مبارک پر اعتراض کرنا یہ اسلام سے نکل جانا ہے، یہ کفر ہے معاذ اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث مبارک میں یہ بھی الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا
کہ آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی جو کم عمر اور کم عقل ہوں گے، رسول اللہ کی حدیثیں بیان کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے، لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت ہمیں دے اور ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرمائے۔ پھر مزید فرمایا کہ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر انہیں کچھ غنیمت میں سے دے دیا جائے تو پھر خوش ہو جاتے، اور انہیں نہ ملے تو پھر سارے معاملے پر ہی اعتراض شروع کر دیتے۔ یہاں پر یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیاوی نفع پر راضی ہو جانا اور نفع نہ ہونے کی صورت میں ناراض ہونا، یہ منافق کی خاص نشانی ہے۔ ایسا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لایا بلکہ اپنے نفس پر ایمان لایا ہے۔ اخلاص نہ ہونے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جب تک فائدہ ملتا رہے بندہ راضی رہے، خوش رہے، اور جب فائدہ ملنا بند ہو جائے تو برائیاں بیان کرنا شروع کر دے۔ آج بھی کسی آدمی کے دوسرے کے ساتھ مخلص ہونے کا یہی پیمانہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے فائدہ حاصل کرتے وقت تو خوش ہو، راضی ہو، تعریفیں کرے، اور ہم سے فائدہ ختم ہو جائے تو سلام لینا بھی گوارا نہ کرے، تو یہ مخلص نہ ہونے کی نشانی ہے، اور افسوس کہ فی زمانہ اس طرح کی صورتحال بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں مخلص دوست عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرمایا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہاں پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ تقسیم پر اعتراض کرنے والے، اللہ کے رسول کی عطا پر اعتراض کرنے والے منافق اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ پاک اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرمایا، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہوتا، اور وہ کہتے کہ ہمیں اللہ پاک کا فضل اور جتنا اس نے عطا فرمایا وہ کافی ہے، ان قریب اللہ پاک اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے، بے شک ہم اللہ پاک ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے فضل سے صدقہ اور اس کے علاوہ لوگوں کے اموال سے غنی اور بے نیاز کر دے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ اور رسول نے ہمیں ایمان دیا، اللہ اور رسول نے ہمیں دوزخ سے بچایا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ اور رسول دیتے ہیں اور آئندہ بھی دیں گے، بلکہ اللہ پاک جو دیتا ہے وہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ذریعے سے دیتا ہے۔ یاد رہے کہ کسی کو نفع پہنچانے یا کسی سے نقصان دور کر دینے کی نسبت اللہ پاک کے نیک بندوں کی طرف کرنا جائز ہے۔ اس طرح کی نسبتیں خود قرآن شریف میں کثرت سے موجود ہیں، جیسے کہ اسی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ پاک نے خود فرمایا سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اللہ پاک اور اس کا رسول اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ رسول عطا فرماتے ہیں، رسول کا بھی فضل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف بھی عطاؤں کی کثرت سے نسبت فرمائی ہے، اور فرماتا ہے انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، اللہ نے اسے نعمت بخشی اور اے نبی تو نے اسے نعمت بخشی، تو نبی بھی نعمت بخشتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف غنی کر دینے کی نسبت کرتے ہوئے کہ وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اور انہیں یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان کو غنی کر دیا۔ تو اللہ کے رسول غنی کرتے ہیں، یہ رب کریم خود فرما رہا ہے۔ تو اگر ہم کہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کیا، انہوں نے مدد فرمائی، انہوں نے دوزخ سے بچا لیا، انہوں نے کرم فرما دیا، رسول اللہ کا کرم ہے، یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو ہمارا محافظ اور نگہبان بنایا، اور خود ارشاد فرمایا کہ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، آدمی کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے بدل بدل کر باری باری آنے والے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرشتے بھی حفاظت فرماتے ہیں، یہ خود رب کریم فرما رہا ہے۔ تو یہ حفاظت بھی تو ایک مدد ہی تو ہے، حفاظت بھی مدد ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ پاک کے نیک بندے، اس کے فرشتے مدد فرماتے ہیں، اور ارشاد فرماتا ہے وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، وہ تم پر حفاظت کرنے والے نگہبان بھیجتا ہے۔
اسی طرح اللہ پاک نے اپنے نام کے ساتھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو ملا کر کفایت کرنے والا فرمایا سورہ انفال میں، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ تمہیں کافی ہے اور وہ مسلمان جو تمہارے پیروکار ہیں وہ بھی کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ بھی کافی ہے اور اللہ کے نیک بندے یہ بھی کفایت کرنے والے ہیں۔ مزید اس حوالے سے تفصیل جاننی ہو تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی رضویہ، اس کی 30ویں جلد میں موجود ایک زبردست کتابچہ ہے، الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا، یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دافع البلا یعنی بلائیں دور کرنے والا کہنے والوں کے لیے انعامات، یہ اس کتابچے کا نام ہے۔ بڑی خوبصورت کتاب ہے یہ، اس کو پڑھ لیں تو بہت سارے وسوسے دور ہو جائیں گے اور سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ زکوٰۃ صرف فقیروں اور بالکل محتاجوں اور زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر کیے ہوئے لوگوں اور ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت ڈالی جائے، اور غلام آزاد کرانے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کے راستے میں جانے والوں کے لیے اور مسافر کے لیے ہے۔ یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حکم ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ ناظرین اکرام، جب منافقین نے صدقات میں تقسیم کے دوران حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتراض کیا تو اللہ پاک نے اس آیت میں یہ بیان فرما دیا کہ صدقات کے مستحق یہ 8 قسم کے لوگ ہیں، انہی پر صدقات صرف کیے جائیں گے، ان کے سوا اور کوئی مستحق نہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدقے کے مال سے کیا واسطہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اولاد پر یہ صدقے تو حرام ہیں۔ تو یہ طعنہ کرنے والے، طنز کرنے والے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتراض کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا موقع ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو نہ یہ صدقات خود کھاتے ہیں نہ اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں زکوٰۃ کے مصارف کی تفصیلات بھی بیان فرما دی گئیں، اور اس آیت میں جو صدقہ لفظ ہے اس سے بھی زکوٰۃ ہی مراد ہے۔ اس آیت میں جو زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ان سے متعلق چند شرعی مسائل بھی سن لیجئے کہ زکوٰۃ کے مستحق 8 قسم کے لوگ ہیں۔ ان میں سے مؤلفۃ القلوب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے اجماع کی وجہ سے ساقط ہو گئے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو غلبہ دیا تو اب اس کی حاجت نہ رہی، اور یہ اجماع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ اکرام کا ہو چکا تھا۔ یہاں ایک اہم بات یاد رہے کہ مؤلفۃ القلوب کے حصے کو ساقط کرنے میں ایسا نہیں ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے قرآن کریم کو بدل دیا، کیونکہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے ہی نہیں کہ مخلوق میں اسے کوئی بدل سکے۔ یہ اللہ پاک کا کلام ہے اور اس کی حفاظت بھی اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے، بلکہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا مؤلفۃ القلوب کے حصے کو ساقط کرنے میں اجماع یقیناً کسی دلیل کی بنا پر تھا، جیسا کہ علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یقیناً ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ہوگی جس سے انہیں علم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اس حکم کو منسوخ کر دیا تھا، یا اس حکم کے آپ کی ظاہری حیات مبارکہ تک ہونے کی قید تھی، یا یہ حکم کسی علت کی وجہ سے تھا اور اب وہ علت، وہ سبب باقی نہیں رہی، لہٰذا وہ حکم بھی باقی نہ رہا۔ اسی طرح دوسرا ہے فقیر۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس شرعی نصاب سے کم ہو، اور جب تک اس کے پاس ایک وقت کے لیے کچھ ہو اس کو سوال حلال نہیں، ہاں بن مانگے اگر کوئی اسے زکوٰۃ دے تو وہ لے سکتا ہے۔ اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اور ایسا شخص سوال بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح عاملین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو حاکم اسلام نے زکوٰۃ وغیرہ وصول کرنے پر مقرر کیا ہو، اگر عامل غنی ہو تو بھی اس کو لینا جائز ہے، عامل سید یا ہاشمی ہو تو وہ زکوٰۃ میں سے نہیں لے۔ اسی طرح گردنیں چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ جن غلاموں کو ان کے مالکوں نے مکاتب کر دیا ہو، یعنی ایک مقدار مال کی مقرر کر دی ہو کہ اس قدر وہ دے دیں تو وہ آزاد ہو جائیں گے،
تو وہ بھی مستحق ہیں زکوٰۃ کے، ان کو آزاد کرنے کے لیے مال زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، اور یہ کیٹیگری بھی اب کے زمانے میں نہیں ہے کہ اب غلامی کا دور ہی نہیں۔ اسی طرح قرض دار، اس آیت میں اس کا بھی ذکر کیا گیا، جو بغیر کسی گناہ کے قرض میں مبتلا ہو گیا اور اب اتنا پیسہ نہیں ہے کہ جس سے اپنا قرضہ اتار سکے، تو اسے بھی مال زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے اور اس کا قرضہ اتارا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے سے بے سامان مجاہدین اور نادار حاجیوں پر صرف کرنا مراد ہے۔ اسی طرح اس آیت میں ابن سبیل سے وہ مسافر مراد ہے جس کے پاس اس وقت مال نہ ہو، اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے والے کو یہ بھی جائز ہے کہ وہ ان تمام اقسام کے لوگوں کو زکوٰۃ دے، اور یہ بھی جائز ہے کہ ان میں سے کسی ایک ہی قسم کے لوگوں کو دے۔ یاد رہے کہ زکوٰۃ انہی لوگوں کے ساتھ خاص کی گئی ہے، لہٰذا ان کے علاوہ اور دوسرے مصرف میں خرچ نہ کی جائے گی، نہ مسجد کی تعمیر میں، نہ مردے کے کفن میں، نہ مردے کے قرض کی ادائیگی وغیرہ میں خرچ کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ زکوٰۃ بنی ہاشم اور غنی اور ان کے غلاموں کو نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی آدمی اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔